بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. گزشتہ محفل میں یا اس سے پہلے کی آیات شریفہ سورہ رحمان کی جس کو ہم نے سنا اور اس میں تفصیلات ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت، اپنی ربوبیت اور اپنی شان عظمت کا تذکرہ فرمایا اس کی پہلی کی آیتوں میں، اور جس طرح سے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ کی قدرت سے بنی ہیں، دریاؤں کا ملنا، ایک دوسرے سے تجاوز نہ کرنا، اور پانی کے اوپر بڑی بڑی کشتیوں کا، جہازوں کا چلنا، بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. اور ان تمام قدرت کی نشانیوں کو بتانے کے بعد فرمایا کہ سب چیزیں تو ہلاک ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، سوائے اللہ کی ذات مبارکہ کے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بندے بھی ایسے ہیں سارے آسمان و زمینوں کے جو ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ گزارش کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اور ان کی امیدوں کو، ان کی گزارشوں کو، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرتا رہتا ہے. اور ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، اس کی نئی ایک
قدرت کی نشانیاں بتاتے رہتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں یا اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، یہ جو آیتیں جس کو میں نے پڑھنے کا شرف کیا آج میں نے، اس میں اللہ تعالیٰ خاص کر مجرموں گناہ گاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جتنی بھی آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ سب مجرموں کو، اس میں جنات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں۔ جیسے میں پہلے ہی بتایا ہوں کہ جنات میں شریر جنات بھی ہیں، اچھے جن بھی ہیں، شیطان جن بھی ہیں، پرہیزگار جن بھی ہیں، مسلمان جن بھی ہیں، کافر جن بھی ہیں۔ تو جنوں میں بھی فرقے ہیں، جنوں میں بھی ایک آبادی ہے، اور ان میں بھی جس طرح سے ہم دنیا کی زندگی میں گزارتے ہیں، ہمارے زندگی کے جو بھی طور طریقے ہیں ویسے ان کے بھی طور طریقے ہیں، کھانا پینا بھی ان کا الگ ہے۔ ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ہاسپٹلس بھی ہیں، ان میں بازار ہیں، ان میں دکانیں ہیں، ان میں خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اور ان میں ہر طرح کی جیسا ہم میں رسومات ہیں شادی بیاہ کے یا مرنے جینے کے، یہ سارے ان میں بھی ہیں۔ اب عائشہ ہے، مصو ہے یا یاسمین ہے، دوسرے لوگ انٹرسٹ ہو گئے کہ اس کو کیسا دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش مت کرو، یہ بڑی عجیب زندگی ہے، عجیب ایک ورلڈ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نظروں سے اس بات سے چھپا دیا کہ ان کی کیفیات جو ہوتے ہیں، جو بھیانک ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کو ہم نہیں دیکھ پا سکتے، ان کی جو شکلیں ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، وہ ہماری ہماری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ سم ٹائمز ان کی ہیبت سے ہمارا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے۔ ان کی ایک ورلڈ ہے، ان کا ایک کام ہے، اللہ ان سے بھی کام لے رہا ہے، ایسا نہیں ان کو بیکار نہیں بنایا اللہ نے۔ جنات کا بھی ایک پرپز ہے، اس میں بھی ایک کام ہے ان کے، ایک ڈیپ نالج ہے جنات کی، ایک ورلڈ کی جو ڈیپ نالج ہے، اس کو جاننے کے لیے زیادہ تفصیلات میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو پہلی آیت جس کو میں نے پڑھا اس میں فرماتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم ان قریب آئے جن و انس تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تمہاری طرف ہم غور کریں گے یا تمہاری طرف ہم خبر لیں گے۔ یہاں پر مفسرین کرام کے بہت سارے رائے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم قریب ہم تمہاری طرف غور کریں گے، کیا مطلب یہ کہ اس کے بعد کیا ان کو اب تک تو بزی ہے کہ اللہ اب تک کوئی اور کام میں مشغول ہے کہ ان کی طرف بعد میں دیکھا جائے گا یا بعد میں ان کو ان کے لیے ٹائم نکال کر دیکھا جائے گا؟ کیا یہ بات یہاں پر بتانے کا مقصد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں سے مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مہلت دیا ہے، ایک ٹائم دیا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ ان کو جتنا ہو سکے زندگی میں کچھ کما لے یا کچھ گنوا لے۔ نیک بندے کماتے ہیں، برے بندے گنہگار بندے گنواتے ہیں، گناہوں سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ٹائم دینے کا جو معاملہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم عنقریب دیکھیں، مطلب کیا، ان کو ایک ٹائم مہلت کے بعد ان پر باس پرس ہوگی یا ان کو قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا، یہاں پر اس کا مقصد۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارا کو ٹائم دینا، تمہارے لیے ایک مہلت دینا کہ تم گناہ بھی کر رہے ہو، تم برائی کے راستے پر بھی ہو، تم کو مہلت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ تم نیک راستہ پہ اختیار آنے کا تم کو بھی ٹائم ہے، چانس ہے، اور تم اگر یہ باتیں سنیں گے تو تم کو ایک ہوش آئے گا، خبردار ہو جاؤ گے کہ آگے چل کر قیامت میں تم کو باس پرس کرنا ہے اللہ کے پاس، اور تمہارے گناہوں کو سزا ملنے والی ہے۔ اگر تم اس سے خبردار ہو گئے اور اس کو نصیحت کے طور پر لے کر اپنی زندگی سنوار لی تو تم بچ جائیں گے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ہے جن و انس تم اپنے اللہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ تم کو اللہ نے کاشن دیا، تم کو اللہ نے نصیحتیں
भेजता रहा वक्तन फवक्तन, पैगंबरों के जरिए, किताबों के जरिए, लोगों नेक लोगों के जरिए से, तबलीग के जरिए से, नेक बातों के जरिए से। ये क्या है? एक अल्लाह की तरफ से एक तुम्हारे लिए चांस है, मोहलत है, ये भी एक नेमत है अल्लाह की कि तुमको टाइम मिला है। तो अल्लाह इस वास्ते फरमाया कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितनी नेमतों को तुम झुटलाओगे, कुदरत की नेमतों को झुटला रहे हो। अब यहाँ वक्त दिया गया है तुमको सुधरने का, उससे भी झुटला रहे हो। इस बात से रिपीट हो रहा है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आगे अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नो इंस के ग्रोह, वो ग्रुप ऑफ जिन्नो इंस, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हें ताकत है, तुम्हें इस्तिताअत है, तुम्हें इतना पावर है, तो तुम एक काम करो, आसमान और जमीन की हुदूद से बाहर निकल जाओ। आसमान और जमीन के दायरे से तुम बाहर निकल जाओ, देखते हैं तुम्हारे में क्या ताकत। अगर तुम वैसे ताकतवर अपने आप को समझते हो ना, मेरे पास मिसाइल पावर है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का पावर है, हमारे पास बहुत कुछ पावर है ना, तुम बोलते हो अपने आप पर बड़े मगरूर हो कि तुम्हारे साइंटिफिक जो भी तुम्हारे डेवलपमेंट्स हुए या तुम्हारी जो अपनी सोच से तुमने कुछ बना लिया है अपने आप को, समझते हो कि अब तुम बहुत पावरफुल हो गए, उतने पावरफुल हो गए हो। चलो अब बताओ, तुम हमारे जमीन से बाहर निकलो, तुम्हारे आसमानों से बाहर निकलो, अगर तुम्हें ताकत है तो बता के हमको बताओ। तो यहां से अल्लाह ताला वीकनेस ऑफ द मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड बता रहा कि तुम्हारे पास कितनी भी दुनियावी ताकत आ जाए, तुम्हारे पास मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की कितनी भी ताकतें आ जाएं, जमा हो जाएं, तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने, अल्लाह के पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। क्योंकि ये जो जमीन है, जो आसमाने हैं, अल्लाह की है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर तुम अल्लाह की प्रॉपर्टी को मानकर उसकी प्रॉपर्टी पर रहने का तुमको अगर चांस है, तुमको इख्तियार दिया जा रहा है, तुम उसके रूल्स पर चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो तुम एक काम करो, गेट आउट फ्रॉम होम बोल देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना है तो जाओ, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस बोल देने हमें। तो ऐसा अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमको ताकत है और तुम समझते हो कि तुम कहीं और जाके जीना भी कर सकते हो अपनी ताकत से, चलो मेरी जमीन से बाहर निकलो, मेरे आसमानों से बाहर निकलो। तो लेकिन अल्लाह फरमाता ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, हरगिज नहीं तुम बाहर जा सकते बगैर पावर के। किसका पावर है? कुदरत का पावर है, अल्लाह का पावर है, अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की ताकत के बगैर कोई एक तुम यहाँ से निकल ही नहीं सकते, बाहर ही नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पे ये है कि कुदरत के जो भी हुदूद हैं, कुदरत के जो भी बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को क्रॉस करना किसी ह्यूमन पावर के लिहाज से नामुमकिन है, क्या इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर अल्लाह ताकत दे, अल्लाह तुमको पावर दे, तो ये और बात है कि तुम इसकी हुदूद को क्रॉस करके मलकुल मौत, सॉरी, आसमानों से हुदूद पार करके तुम मलउल आला की तरफ परवास करोगे। जैसे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने आसमानों के ऊपर बुलाया, मेराज के दिन, मेराज की रात को अल्लाह ने आसमानों के ऊपर आपका सफर फरमाया, आज जमीन और आसमानी की हुदूद को पार कर गए। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और औलिया किराम में चोटी के बुजुर्गान दीन अल्लाह के दिए हुए रूहानी ताकत से आसमानों की हुदूद को पार करके अर्श आजम तक का सफर करते हैं। समझे नहीं? हाँ, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम मलक पूरा पार करते हैं। अल्लाह के जलवों में वो खेलते रहते हैं। ये उनका रूहानी पावर है। किसकी दी हुई ताकत है? अल्लाह की। यहाँ पे उसको इशारतन बताया गया है, इल्ला बिसुल्तान, बेशक बगैर उसकी ताकत के दिए हुए। अल्लाह की ताकत से वो, हाँ, उसके नेक बंदों को वो रूहानी ताकत देता है ताकि वो जमीन और आसमानी की हुदूद पार करके अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह के कुर्बत में, अल्लाह की कुर्बत में वो बड़े बड़े दर्जात को पहुंचकर अल्लाह के जलवों के जो कैफियत है, जो उसके जो एटमॉस्फेयर है, वहां तक वो पहुंचने की अल्लाह उनको रूहानी ताकत देता है। कभी हमने सुना है या आपने भी सुना होगा कि यहाँ से ये भी पता चलता है कि
तुम जमीन और आसमानों की हुदूद को नहीं पार कर सकते सिवाय पावर के, जो इस आयत में बताया गया है। यहाँ से चंद लोगों ने इसका तफसीर का ये रुख यूं लिया कि रॉकेट जो पावरफुल रॉकेट है, आसमानों की सैर करता है, आसमानों को चीरते हुए आगे बढ़ता है, नहीं तो गोया कि वो उसका पावर एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ है, हमारा जमीन है, जमीन के ऊपर एक लेवल है, वो लेवल तक उसका पावर रहता है, जमीन खींचती है अपनी तरफ। अब उसको खींचने का जो पावर है, उससे भी अगर पावरफुल ज्यादा हो जाए तो रॉकेट उसको आगे कर जाता है, रॉकेट उसको चीरते हुए आगे जाता है। मतलब क्या, उसका पावर इतना बढ़ा देते हैं कि जमीन की अट्रैक्टिव पावर से भी वो एक्स्ट्रा पावर लेकर आगे बढ़ता है आसमानों की तरफ। ये लोग यूं समझते हैं कि ये जो रॉकेट का उड़ान है, रॉकेट की जो उड़ान है, जो एक्स्ट्रा पावर से रॉकेट के जरिए से जो जाती है, जिसको कहते हैं एक्सप्लोसिव पावर बोलते हैं, एक्सप्लोसिव, उसके जो पीछे के रॉकेट के इंजन होते हैं वो जलते हैं तो वो गैस प्रोड्यूस करता है, तो गैस प्रोड्यूस करने से आगे बढ़ती है वो जब रॉकेट, तो उसमें इतना पावर होता है कि वो एस्केप वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से वो ओवरकम हो जाते हैं, उसको आगे बढ़ जाते हैं। तो लोगों ने इसको, इस आयत को वो माने लिया है, लेकिन फिर भी रॉकेट भी आसमानों की हुदूद में ही है। आसमान की हद को कहां पार कर गए? दे हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द स्काईज, हेवंस। अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट हेवंस, ओवर एंड अबव। तो हेवंस को पार करके गए तो अल्लाह की हुदूद है, अल्लाह के मकामात कहाँ है? अर्श आजम के ऊपर है। तो अर्श आजम तक किसकी पहुंच है? कौन से रॉकेट जा सकती है? ये तफसीर या ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है, सूट नहीं हो सकता। हालांकि मैंने पढ़ा है, आपने सुना होगा कि रॉकेट की जो पावर है वो यहाँ पर इसको बताया गया इशारतन, ना, ये लोगों ने गलत सोचा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह के हुदूद, अल्लाह की जो आसमान और जमीन की हुदूदें हैं, ये हुदूद कैसे हैं कि बगैर उसके दिए हुए पावर के कोई आगे नहीं जा सकता। उसके दिए हुए पावर कौन सा है? रूहानी ताकत है, जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को, अंबिया कराम को अता फरमाता है। समझे? जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को चारों आसमानों पर उठा लिया, इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठकर सीधा जन्नत पहुंच गए, उनका मकाम भी है, आसमानों के ऊपर है। तो ऐसा अल्लाह ताला जिन मखसूस बंदों को ये पावर देता है, वही जमीन और आसमान की हुदूद को पार कर सकते हैं। इससे ये मतलब है, बुजुर्गान दीन ने फरमाया। और अल्लाह ने आगे फरमाया, फ़बिअय्यि ऐ बंदो, जब तुम देखते हो कि तुम्हारे पास कोई ताकत ही नहीं है, कि तुम जमीन से भी बाहर निकलने की ताकत नहीं रख सकते, आसमानों की ताकत को, तुम्हें आसमानों की हुदूद को तुम क्या पार करोगे? देखो, ये भी तुम्हारे लिए नेमत है कि तुम जमीन के हुदूद में, जमीन के अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स में तुम्हारे लिए फायदे हैं। आसमान के अंदर तुम, जमीन के हुदूद में तुम, जमीन के अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स में तुमको बहुत सारे फायदे पहुंचते हैं। तो तुम अल्लाह की कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? कभी आगे की आयत में यूं इरशाद फरमाता रब्बुल आलमीन, युरसलु अलैकुम अशवाजुम मिन नारि व नुहासुम फला तंसिरान। अब यहाँ पे मुजरिमों के अजाब का जिक्र शुरू हो रहा है कि अल्लाह ताला जो मुजरिम होंगे, जो कुफार और मुशरिक होंगे, जो अल्लाह के दुश्मन होंगे, उन पर क्या अजाब करेगा? उनको शोलों से उनको मारा जाएगा, उनके ऊपर छोड़ा जाएगा, उन पर बरसाया जाएगा। वो नुहासुम फला तंसिरान, और उन पर धुआं छोड़ा जाएगा जिससे वो कहीं बचकर नहीं जा सकते। मतलब है कि जब ये लोग कयामत में जब ये मुजरिम लोग जमा होंगे, या जब फरिश्ते नीचे उतरेंगे आसमानों से, तो जिन्ना इंसान भागना चाहेंगे, इधर उधर भागना चाहेंगे, जो मुजरिम होंगे, गुनहगार होंगे, तो उनको शोलों की बारिश होगी, उन पर शोरों से उनको मारा जाएगा, और उनके ऊपर काला धुआं छोड़ा जाएगा जिससे वो कहीं भाग नहीं सके, क्योंकि वो बच ही नहीं सकते हुदूद में, और वो जो धुआं और आग के शोलों के चिंगार से। क्या है जिन्नो, तुम अल्लाह की कौन सी नियामतों को जुटलाओगे? देखो, तुमको पहले से वार्निंग दे दी गई है। ये वार्निंग देना भी तुम्हारे लिए एक नियामत है कि अब भी तुमको टाइम है, अगर तुम मान गए, अल्लाह की तरफ रुजू हो गए, तो बच जाओगे।
وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ بس جب آسمان پھٹ جائے گا کیسے ہو جائے گا؟ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ لال جیسے چمڑی جب چھلتے ہیں تو لال ہو جاتا ہے اس کے جو باٹم کا حصہ ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ گلاب جیسا لال رنگ ہو جائے گا پورا آسمان، اور جب آسمان پھٹے گا تو قیامت میں پورے فرشتے نیچے اتر جائیں گے، فرشتے اتر کے سب زمین اور زمین کے جتنے بھی مخلوقات ہوں گے، جن و انس ہوں گے، سب کو گھیر لیں گے، تو جنات اور انسانوں پورے کو گھیرے میں لا لیں گے، جیسے پولیس آ کے پورے طرف گھیر لیتی ہے ایسا پورے فرشتے اتر جائیں گے آسمانوں سے، اور اس وقت آسمان کا کلر کیا ہوگا؟ ریڈ ہو جائے گا، ریڈ گلاب جیسا ریڈ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ بس اس دن لا یسأل عن ذنبہ کوئی گناہ گار انسان سے یا جنات سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آلریڈی وہ جنات و انسان کے پورے اعمال اللہ کے سامنے ہوں گے، اور ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جو نیک بندے ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو گنہگار بندے ہوں گے ان کے دامے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس میں نشانیاں بھی یہ ہوں گے کہ جو گنہگار ہوں گے، آگے کی آیت میں آتا ہے دیکھیے کہ وہ گنہگاروں کا الگ الگ اس آئیڈینٹیفیکیشن ہوگا، تو سوال کی بات ہی نہیں ہے، جبکہ اعمال نامے کھل جائیں گے، اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے، اللہ تو جانتا ہی ہے پہلے سے ہی، وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے، وہ ساری چیزوں کو پہلے سے ہی جاننے والا ہے، تمہارے اعمال سے اس کو کیا باس پوچھ کرنا ہے، تمہارے اعمال تمہارے ہاتھ میں دے کے بولے گا نہ، اب تم خود پڑھو۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اے بندو تم خود اپنے اعمال پڑھ لو، اب تم خود اپنے اعمال پڑھو، تمہارے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں، جب وہ بندے خود پڑھیں گے تو روئیں گے، ہاں ہاں یہ سو ہم نے کیا ہے، آکاش ہم نہیں زندہ ہوتے یا ہم نہیں اس دنیا میں جاتے، تو تب وہاں جا کر پچھتائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو جب تم آسمانوں جب تم قیامت پہ پہنچو گے تو وہاں پر تمہارے سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاکہ تمہارے پورے گناہ تمہیں جو بھی جرم کرے ہیں وہ بالکل صاف نظر آئیں گے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس تم کو پہلے سے ہی کاشن دیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے والے ہیں، ایسی نعمت والی تم کو تنبیہ، ایسی نعمت والی تم کو پہلے ہی وارننگ کون دے گا؟ اس کو تم غنیمت جانو، ابھی سدھر جاؤ۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام ناؤ اب جہنم میں آئیڈینٹیفیکیشن گنہ گاروں کا کیسا ہوگا؟ ان کے چہرے، یعرف المجرمون ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ گنہ گار ہے، مجرم ہے، اللہ کا دشمن ہے، کفار ہے، مشرک ہیں، یہ جان جائیں گے بسیماہم کے چہروں سے۔ کیسے ہوں گے ان کے چہرے؟ کالے ہو جائیں گے، مجرموں کے، دشمنوں کے اور کافروں کے، مشرکوں کے جو چہرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، نیلی کا تو بلوش، بلو ہو جائیں گے ان کی آنکھیں، اور ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا، تو اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے، مشرک ہے، چہرے سے ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ تو ان کو پکڑیں گے فرشتے، کیسا پکڑیں گے؟ ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، ان کے پیشانی کے بال پکڑ کر اٹھا کے ایسے پھینکیں گے، کس میں؟ جہنم میں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اے جن و انس تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم کو دنیا میں ٹائم دیا گیا، تم کو وقت دیا گیا، تم کو تنبیہ دی گئی، تم کو وارننگز دیے گئے، تم کو نعمتیں گنا گنا کر بتائے گئے، تم کو قدرت کی نشانی بتائی گئی، لیکن تم نے اس کو کچھ نہیں مانا، تو پھر تم خود اپنے جان پر اپنی سزا کو مول لیے ہو، چلو اب تمہارے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو تم اللہ کی کون سی نعمت کو اب آ کر جھٹلاؤ گے؟ تم کو پہلے ہی بتایا گیا نعمتیں دے کر، لیکن تم نے اس کو جھٹلایا، اب چلو اس کی سزا پاؤ۔ ہذی جہنم التی یکذب بها المجرمون یہی ہے وہ جہنم جو مجرم جھٹلاتے تھے دنیا میں، جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ تم گنہگار ہو، تم گناہوں سے بچو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، اور بتوں کی
اللہ واحد کی طرف تم لپکو اور اس کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن کی طرف اس کے احکام کی پابندی کرو، تم کو بتایا گیا، تم نے اس کو انکار کیا۔ تو اے مجرموں، جس کو تم نے دنیا میں جھٹلایا، جس کو دنیا میں تم نے انکار کیا، جس کو ہم نے بتا بھی دیا کہ دنیا میں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جہنم میں تو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، لیکن تم نے اس کو انکار کر دیا، کیا سمجھ کے؟ وہ سب بیکار ہے، بکواس ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تم نے وہاں جھٹلایا، تم نے دنیا میں اس کو جھوٹ سمجھا، دنیا میں اس کو تم کو غلط سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، لیکن آج چلو اب معلوم ہو رہا ہے، ہاذی جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے، اے مجرموں، اے گنہگاروں، اے مشرکوں، اے کفاروں، تم نے دنیا میں اس کو مذاق سمجھا، اس کو جھوٹ سمجھا، اب دیکھ لو تمہارے سامنے جہنم ہے، کیا اس کو نہیں بتایا میں نے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے نالائق بندو، تم کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ ایسی جہنم ہے، ایسی دوزخ کی آگ ہے، اور اس میں اتنے بڑے بڑے سزائیں ہوں گی، اور اس میں اتنی بڑی تم کو سزائیں دی جائیں گی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جرموں کی وجہ سے، لیکن بتانے کے باوجود تم نے اس کو جھٹلایا، نہیں مانا، انکار کر دیا، تو پھر تم کون سی نعمتوں کا اللہ کے جھٹلاؤ گے؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے کیا ہوں گے، مجرمہ کیا ہوں گے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ کی تپش سے ان کو پیاس لگے گی، ایسی پیاس لگے گی کہ وہ تڑپتے ہوں گے، پانی 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 تڑپتے ہوں گے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، تو جہنم اور ادھر کھولتا پانی رہے گا، یہ کھولتا ہوا پانی رہے گا، اس کے جو کنواں کے جیسا رہے گا، اس میں بھی جہنم میں دوڑتے رہیں گے، پیاس پیاس پیاس، پانی پانی بول کے، تو کیا کریں گے ناچارو ناشاز، وہ پانی پیاس بجھانے کے لیے گرم گرم پانی بھی پیئیں گے، جب پانی ہونٹوں سے رفائے گا تو جل جائیں گے ہونٹ، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے کا گوشت بھی رہ جائے گا، لیکن پھر بھی وہ پانی پیئیں گے تو وہ گرم گرم کھولتا پانی ان کے پیٹ میں جا کر کھولے گا، اور جتنا پیٹ کے جو سمے سب باہر آ جائیں گے، لیکن پھر اللہ اس کو پھر واپس ان کو فلش کرے گا اور پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو وہاں ایسا حال ہوگا کہ پیاس شدت سے لگے گی، گرم پانی پینے کے لیے دل کا پی لیں گے، لیکن ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ان کے بدن جھلس جائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خیر یہ آیت ہے دوسری رکوع کے بعد والی، انشاءاللہ کل نیکسٹ محفل میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں تک میں روکتا ہوں کہ یہاں پر جہنم کے جو بھی عذاب، جو حالات ہونے والے ہیں، اس کا تذکرہ پہلے سب دنیا میں ہی بتا دیا اللہ، سارے اس میں مسلمان بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، اور جو کچھ بھی ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، ان کے لیے کھلا پیغام، ان کے لیے میسیجز اوپن کہ if you are living like this، تم دنیا میں اگر اچھا رہ کر اسلام پر، دین پر، اور اللہ کے رسول کے احکام پر تم چلو گے تو تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اگر نہیں کرو گے، تم مجرم بن کر اور گناہ کے اس میں ہمیشہ دنیا میں زندگی گزارو گے، تو تمہارے لیے جو عذاب ہوں گے دنیا میں ہی میں نے بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں ہی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کلام عظیم قرآن پاک کے ذریعے تم کو کھول کھول کر کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، تمہارا حال کیا ہوگا، میں پہلے ہی تم کو بتا دیا ہوں۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ بندوں کو اللہ کاشن کرنے کے لیے جو آگے ہونے والا ہے اس کو پہلے بتا دے، یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ ہم کو کاشن ہو جاتا ہے، ہم کو ڈر ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا ڈر ہے کہ آگے چل کر ہم کو ایسی مصیبت پریشانی اٹھانی پڑے گی تو اس سے بچنے کی جو کوشش کرے گا نا، انسان کا کیا ہے، خوف ہوتا ہے کہ آگے چل کر ایسا مصیبت پریشانی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تم کو بچنے کے لیے میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اگر اس سے بھی تم خوف نہیں کرتے، اس سے بھی تم نہیں ڈرتے، اور اس کو جھٹلاتے بھی ہو کہ اٹس ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہوگا، یہ سب جھوٹ بات ہے، بولتے سمجھے نہیں تم نے دنیا میں، چلو اب اس کی سزا تم کو قیامت میں دیکھنا پڑے گا، وہاں جا کر تم تڑپو گے، پھر وہاں کوئی تمہارا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک میں یہاں روکتا ہوں۔ تو اس سے ہم کو سبق کیا ہے؟ آج
ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا اثر ہماری اولاد پر، ہمارے سوسائٹی پر اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم بھی، ہمارے خاندان میں بھی ہو، لوگوں میں بھی ہو، مسلمانوں میں بھی ہو، کہ دنیا 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 کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ یہ دنیا دنیا کی طرف رجحان ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے، سمجھے؟ تو یہ خطرناک چیزوں سے اگر ہم اپنے اولاد کو بھی، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے تو یہی سب سے بڑا تمہارے لیے تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے۔ اب اس کو سب سے بری بات جو دنیا میں شیطان نے ہم پر وارث جو کیا وہ ہے فرسٹ آف آل ٹی وی۔ وہ ٹی وی تک مخیت تھی، پھر اس کے بعد شروع ہوا ہاتھ میں سیل۔ اب یہ سیل کہاں تک پہنچ گیا بولے تو ہر ایک چھوٹے سے لے کے، ننے سے لے کے، بڈھے سے لے کے، بڈھی سے لے کے، عورت سے لے کے، مرد سے لے کے، ہر ایک کے ہاتھ میں سیل نہیں سو زندگی نہیں، اور سیل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کوئی انسان آج کے دور میں۔ تو اتنا دور تک شیطان کا بہت بڑا پلان سکسیس ہو گیا۔ تو اب اس میں ہم کو کیسے بچنا ہے، آج وہ ٹاپک پر تم کو بتانا ہے، کیونکہ یہ جو سارے جو مجرموں کے جو قصے ہم نے پڑھے نا، یہ ہم پر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو بھی بیکاز آف یہ ایٹماسفیئر ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس جو گیجٹس ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو بھی پھسلنے کا چانس بہت ہے۔ شیطان چھوٹے سے چانس سے ہم کو پھسلاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑا کام جو کام وہ یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ ہو جاؤ، کسی کو اپنا استاد بنا کر اس کے کہنے پر، اس کے جو بھی اعمال کا جو حکم کرتے ہیں اس پر قائم ہو جاؤ۔ یہی بچنے کی سب سے بڑا طریقہ ہے۔ حالانکہ سارے مسلمانوں کو نماز معلوم ہے، قرآن معلوم ہے، دین کے احکام معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن اندر والا نفس جو ہوتا ہے نا، اس کو بہکا بہکا کر ترغیب نہیں دیتا۔ اب اس سے بچنے کا جو طریقہ وہ کیا ہے؟ کسی سے ہاتھ ملا لو، کسی کے تم انڈر آ جاؤ، تو وہ تم کو ڈراتے رہتا ہے، بتاتے رہتا ہے، تم کو برے کاموں سے اور غلط کاموں سے بچاتے رہتا ہے اور کاشن کرتے رہتا ہے، سمجھے نہیں؟ اس کے واسطے کیا فرماتے ہیں کہ جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو آج دنیا میں یہی ہو رہا، اکثر و بیشتر مسلمان برباد ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی کے انڈر میں نہیں ہے، کسی کے استاد کے انڈر میں نہیں ہے، وہ بس من مانی ہے۔ فریڈم ہے، ہر ایک کو فریڈم ہے، جب چاہے نماز پڑھے، جب چاہے جو چاہے کرے۔ ہم بعد میں بھی وہ بھی جا کے پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیا، صحیح ہوگا، سمجھ جاتا۔ کیسا شیطان چھوڑے گا؟ قبولیت نماز کی کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو، تمہارے اعمال کی قبولیت تمہارے اخلاق پر ہے، تمہارے دل کی کیفیات پر۔ جب دل کی کیفیت میں نہیں ہے، جب دل میں ہی تمہارا ٹھوس اللہ کا یقین نہیں ہے، ٹھوس اللہ کا ایمان نہیں ہے، تو پھر تمہاری جو بھی عبادتیں ہوں گی وہ کیا سپرفیشل ہوگی، اوپر سے بھینس کے اوپر سے پانی ڈالے سا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بدن پر جتنے بھی جو بھی تم اوپری جو بھی لگائیں گے نا، وہ بدن تک رہیں گے، روح تک نہیں پہنچتی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اصل میں دل کا اثر ہونا۔ جو کچھ بھی تم اعمال کر رہے ہو اس کا اثر تمہارے روح پر، تمہارے قلب پر نہیں ہوا تو سمجھ جاؤ وہ عبادت تمہارے لیے کچھ بھی کام نہیں آتی۔ دیکھو، سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں میں تم کو۔ کیا ایگزامپل؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز تم کو فحش، برائی سے اور گناہ سے بچاتا ہے۔ اب تم بولو کہ جتنے نمازی مسجد میں آتے ہیں، جتنے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کیا سب گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ بچتے ہیں؟ برے کاموں سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے، نہیں بچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نماز وہ پڑھتے ہیں اس کا اثر اندر ہوا ہی نہیں۔ اس کا اثر اگر روح پر ہو جاتا، اس کا اگر قلب پر ہو جاتا تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اندر سے روکتی ہے کون؟ نماز۔
یہ ایک نماز حضور نے فرمایا یہ ایک نماز دوسری نماز کے گناہوں کا کفارہ ہے. کیا مطلب کہ یہ ایک نماز میں جب کھڑ گئے تو پورے گناہ یاد آتے ہم کو. اللہ کے دربار میں کھڑے, یا اللہ میں یہ کری, یا اللہ میں یہ کرا, اللہ مجھے معاف کر دے. وہاں پر تمہارا دل پچھتاتا ہے, تمہارا کانشیس پچھتاتا ہے, تمہارا اندر کی کیفیت روح پچھتاتی ہے. تو یہ پچھتانا یہ اللہ کے سامنے تمہارا اپنے آپ کو ہیوملٹی